ٹرائی کرتے ہیں. شیخ عاطف has founded Al-Midrar Institute, and this is where he teaches principles of management sciences, human behavioral psychology, entrepreneurship, leadership, art of war, Islamic creed, and many other subjects. And above all, he is a great thought leader of this century. He is an asset to Muslim Ummah. He is an asset to the youth around the world to have an ideology that connects them with the divine power. So in a huge round of applause and a lot of respect, Sheikh Atif. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کسی بھی فلسفے کو، سوچ کو، اسکل کو، کسی ہنر کو پہلے اپنے وجود کی جنگ لڑنی پڑتی ہے زندگی میں. کتنے ہی نظریات ہیں، افکار ہیں، اسکل سیٹس ہیں، سوچیں ہیں جو کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی ساحل پر ہی دم توڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی 40 سال کی زندگی میں بہت باتیں سنی بھی ہیں اور بہت باتیں کی بھی ہیں. شاید میں یہی اپنے لیے کہوں گا کہ گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو موضوع جو قوم کا ہونا چاہیے، سوچ جو ہماری ہونی چاہیے کہ کیسے ایک عدم سے، نان ایگزسٹنس سے، ہاؤ ڈز اے تھنگ کمز انٹو ایگزسٹنس، یہ وجود کیسے ملتا ہے کسی چیز کو، اور پھر اس وجود سے وہ کمال تک کی، اس ایکچولائزیشن کی جنگ وہ کیسے کرتا ہے. تاریخ کے بڑے لوگ اور ماضی کے بڑے نظام اور سسٹمز یہ وجود، عدم سے وجود، وجود سے کمال، کمال سے جمال، یہ تکمیل، یہ تجمیل، یہ تحسین، یہ تعمیر کی جو سلسلہ اور جو جنگ ہے، ان کی آنکھیں ہمیشہ، ان کے دل، ان کے من، ان کی سوچ، ان کی روحانیت ہمیشہ اسی پر گامزن رہی. علم آ سکتا ہے ہر کسی کو. One can master any skill in this world, that's not a big deal. مگر اسکل سیٹ کو جو چیز پہنچاتی ہے اس پار ایکسلنس پر، اسکل ایک سگنیچر جو بنتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر، وہ ہنر جو اپنی فیلڈ کے اندر دستخط بنتا ہے، آئین بنتا ہے، دستور بنتا ہے، منشور بنتا ہے، ٹرانزیشن بن جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، یہ ایک علیحدہ باب ہے اور دکھوں سے بھرا باب ہے. There is a very beautiful saying about Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah alayh, that he was such a giant scholar, he was such a dynamically in depth, the profundity of that man was so great. اس آدمی نے جیلوں میں بیٹھ کے کوئلوں سے اپنا علم لکھا ہے، اور وہ علم ہی کیا جسے جیلوں میں قید نہ کر دیا جائے، وہ تحریک ہی کیا جسے جیل نصیب نہ ہوئی، وہ زندگی کیا جس میں قتل کے رواج نہ ہو ہمارے. وہ نظریہ ہی کیا جسے مارنے کے لیے
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. وہ نظریہ ہی کیا جس کو آسمان اور زمین کے اوپر یہ چیلنج نصیب ہوا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو انہیں اپنی ایکچولائز فارم میں اللہ کبھی نہیں پا سکتا. So when I study Imam Ibn Taymiyyah رحمہ اللہ علیہ, and he was a great man. عجیب المیہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پیچھے جتنی لیگیسی ہے ہماری، جنہوں نے 3 براعظموں میں راج کیا تھا کبھی، وہ ساری عربک لٹریچر ہے. So if you have to find the giants of the Islamic world, you'll have to take a very deep dive in the Arabic language. اور شاید یہی ایک وہ وجہ تھی جس نے مجھے امریکہ کی ان بڑی بڑی اسٹیٹس کے اندر شیخ عاطف کو وہ سکون نہیں ملا جو پنجاب کے ان پنڈ دیہاتوں نے بنایا. I give my salute to the entire Punjab. جو یونیورسٹی آف ہیوسٹن اور وہ بڑی بڑے فلسفوں کے اندر نہ مل سکا، وہ یہ سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی اور گوبر کی تھالیوں کے بیچ کے اندر وہ انقلاب ملا ہمیں. سلام کرتے ہیں ہم اپنے پاکستان کو اس پر. تو وہ کہتے ہیں ہسٹری رائٹس اباؤٹ امام ابن تیمیہ اینڈ دیٹ از واٹ آئی وانٹ آل آف یو ٹو بی. You guys are all masters of everything written on these boards. Fiverr, Upwork. میں بھی کسی حد تک ایک ڈیجیٹل ورلڈ کا خادم اور نوکر ہوں. میں بھی اپنے ایک استطاعت کے مطابق I am connected to this world as well. But I want to talk to you all above all this as well. There is something called skill set and there is something called mindset. سردار مائنڈ سیٹ سے بنتا ہے گا، سلطان مائنڈ سیٹ سے بنتا ہے گا. بادشاہت ایک نظریے ایک سوچ کو ملتی ہے ہمیشہ. وہ اسکل اس ایکسیلنس کا جو سفر کرے گا وہ ایک مائنڈ سیٹ سے پہنچ سکتا ہے وہاں. سو آئی وانٹ مائی پیپل، مائی کنٹری سیٹنگ اوور ہیئر to follow this code of life. History writes about us, one scholar and many scholars, کہ he was so large. ان کے کام کی وسعت اتنی بڑی تھی، ان کے علم کی گہرائی اتنی دقیق تھی، اتنی عمیق تھی، اتنی رمیق تھی، اتنی پروفنڈیٹی تھی اس کے اندر کہ تاریخ کو یا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا رد لکھنا پڑے گا 7th سینچری کو کراس کرنے کے لیے، یا تاریخ کو ان کا سپورٹنگ ایویڈنس لے کے تائید لینی پڑے گی. تاریخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کو اگنور نہیں کر سکتی. That's how large a scholar should be. کہ تاریخ تجھے اگنور نہ کر سکے. کام زندگی میں ایسے کیے جائیں کہ آگے بڑھنے کے لیے یا تیرے فلسفے کا قتل لازم ہو یا تیرے فلسفے کی سپورٹ سے وہ اپنی دلیل مضبوط کرے. That should be the vision of the Pakistani people کہ ہمیں مائنس کر کے یہاں سے آپ نکال نہیں سکتے. یا ہماری تائید لینی پڑے گی یا ہم پہ تنقید کرنی پڑے گی. بیچ میں نہیں رہ سکتا پاکستان. تو یہاں جتنی اعلیٰ اور مہان روحیں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ ہمارے جیسے پروفیشن کے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں یار ایسے لفاظیاں ہیں انہوں کی پتہ کم سمجھی ہوندے ہیں. تو یہ آج میں جلا ہوا تجربہ آج آپ کے سامنے بول رہا ہے کہ ساحل سے بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. ساحل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، مگر جو یہ سفر ہے ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام سے، یہ نشہ ہی، اس کا تلذذ، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. وہ فلسفے، وہ سوچ، وہ سکلز جنہوں نے ان کنووں سے باہر نکل کے دیکھا اپنے آپ کو، جنہوں نے ان مقیدات سے، ان مطلقات میں آئے وہ تھے، جو وہ مائکروز سے میکروز کے ربط کے ساتھ جڑے. اس کے لیے
بہت کاٹ ہے, بڑا دکھ ہے, بڑا درد ہے اس سلسلے میں. اور اللہ بھی کہتا ہے اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اے انسان ہم جانتے ہیں, we know and we endorse, اللہ انڈورس کرتا ہے, ہم جانتے ہیں تیرا سفر بڑا سخت ہے اور پھر ہماری تیری ملاقات ہوگی. اور لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کب تک چلتا رہے گا یہ سیلف آگمنٹیشن, سیلف ریکٹیفیکیشن, سیلف ریلائزیشن, سیلف انالیسس, سیلف ریڈیمشن, سیلف ریپینٹنس, یہ خود میں ڈوبنے کا سفر کب تک چلتا رہے گا؟ پھر رب کو ڈھونڈنے کا سفر کب تک چلتا رہے گا؟ پھر فیلڈ میں اب اس فیلڈ کے اندر اپنا لوہا منوانے کا سفر کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک چلتا رہے گا یہ فوجی؟ ہم بھی اپنے رب کا فرمان سناتے ہیں حتی یأتیک الیقین, this will not end till the last day of your life. شیر ہوتا ہے پتر, کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا, اس کی جنگیں بھی اس کی طرح جوان رہتی ہیں. اللہ تجھے وہ جنگیں نصیب کریں جو تیرے خون کو کبھی سفید نہ ہونے دے. اللہ تجھے بھی تیری زندگیوں میں وہ جنگیں نصیب کریں جو تجھے سفید نہ ہونے دے گا, خون گاڑا نہ ہونے دے گا. تو اس سفر کا جتنا بھی مائنڈ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, اس کا ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم ٹیکنیکل تقریروں کے بھی باپ گرم کر سکتے ہیں جس میں میکروز, مائکروز, ڈیفینٹ آرٹیکل, انڈیفینٹ آرٹیکل, کلیات اور جزیات کو مربوط کر کے ایک زبردست تدبیری ترکیبی سلسلہ پڑھایا جا سکتا ہے آپ کو, مگر دیٹ از این ایکیڈیمک ڈسکورس. روسٹرموں پہ تو صرف کلیات اور میکروز گرم کیے جاتے ہیں, اصل علم تو استادوں کے لوٹے اٹھا کے حاصل کیا جاتا ہے کلاس روموں کے. تو پہلا انگریڈینٹ جو چاہیے ہوتا ہے اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے, the first ingredient of success is درد. درد چاہیے انسان, کیونکہ جہاں پر میتھس کام نہیں کرتی نا, جہاں پہ آپ کا یہ ایلوگریتھم کام نہیں کرے گا نا, اور اس کائنات میں ایک لیول کے اوپر ایلوگریتھم اور لاگ فائلز کام ہی نہیں کر سکتے. میرا ریسنٹلی ابھی ایک آرٹیکل آیا ہے, میں نے لکھا تھا میتھس ورسز میریکلز. زندگی کی تحریک, یہ آرگنائزیشنل تحریکیں, یہ اسٹرکچرنگ کی تحریکیں, یہ ڈیولپمنٹ کی تحریکیں ہیں, اس کا ایک حصہ ہوگا میتھمیٹکس, the plus minus and the binary systems of your life. مگر اس کا ایک بہت بڑا حصہ سپر نیچرل ہے, بہت بڑا حصہ روحانی ہے, بہت بڑا حصہ ما فوق الفطرت ہے. تو ہم نے دو ہی فرقے دیکھے زندگی میں بڑے, جو میتھس والے ہیں وہ افراد تفرید کا شکار ہوئے اور روحانیت کے منکر ہو گئے. ایوری تھنگ از میتھس, the plus minus, the front interface, the back end application. تو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کی بات کریں, مگر اپر اینڈ کی بات کون کرے گا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کتنے ہی چھوٹے, کم کوانٹیٹیولی چھوٹے فلسفے تھے مگر وہ بڑی بڑی طریقوں پہ غالب ہو گئے بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. کتنے ہی چھوٹے لوگ تھے وہ بڑی بڑی سلطنتوں پہ غالب ہو. کتنی ہی چھوٹی, اس کی اگر تفسیر اس طرح بھی کروائیں, کتنی ہی چھوٹی کمپنیاں ہوں گی تو کتنے بڑے بڑے کمپیریٹرز, کتنے بڑے بڑے جائنٹس کو ہرا سکتے ہیں, مگر اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اونٹ باندھنا, which you are going to learn in your life. پڑھیں, پڑھائی کریں, استادوں سے سیکھیں, مگر اس ہنر اور اس میتھس کے ساتھ there is a big part of life that is the divine maths, the divine logic, the divine physics and the divine quantum physics, the divine algorithms. اس کے بغیر
मुश्किल है जर्रा पहाड़ बन सके। फूल वो कली वो फूल बन सके। मुश्किल है सुपर नेचुरल मैथ्स के साथ जुड़े बगैर जुमला एक कलाम बन सके, कलाम एक किताब बन सके, वो लोगों का एक एहसास बन सके, धड़कनों में एक रिवाज बन सके, समंदरों में अंदाज बन सके, चलती हुई रविश के सामने एक रिवायत बन सके, फिर दिरायत बन सके, ताबीर और तामीर के बीच के अंदर एक सकाफत बन सके। जो ताबीर के पीछे गए उन्होंने तामीर छोड़ दी। और यहां पर हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं जो कहते हैं यार ये सिर्फ इल्म पढ़ाने में ही लगे हुए, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं है इसका, तो ये डिग्रियों की कोई हैसियत नहीं है। फाइन, सब्जेक्टिवली ठीक है। और ये वाली पार्टी भी बहुत स्ट्रांग है अपनी जगहों पे, जो अपने लफाजियों और इबारतों और फहम और कॉन्सेप्ट को पेश करने के अंदर इतने माहिर हैं, जिन्हें हम कहते हैं बातें बड़ी अच्छी करते हैं ये, मगर ग्राउंड पे तामीराती कंस्ट्रक्टिवली कुछ नहीं किया होता। इनका भी नकद गलत नहीं। लेकिन असल इमाम वो होगा जो तामीर का भी शेर हो और ताबीर का भी शेर हो। कल्चर के अंदर से इबारत माइनस नहीं की जा सकती। अपने हुनर को पेश करने के लिए सकाफत आनी चाहिए, अपने हुनर को पेश करने के लिए रियाजत आनी चाहिए, अपने हुनर को पेश करने के लिए इबारत आनी चाहिए, अपने हुनर को पेश करने के लिए तहजीब आनी चाहिए, अपने हुनर को पेश करने के लिए मार्केट के अंदर वो वल आना चाहिए, वो रंग आना चाहिए। तो इल्म की नफी भी नहीं की जा सकती और अमल की नफी तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो इल्म जो नीयत ना बन सका, वो नीयत जो कसद ना बन सकी, वो कसद जो अज़म ना बन सका, और वो इंटेंट जो कंटेंट ना बन सका, वो कंटेंट जो अमल ना करा सका, और वो अमल जो नतीजे ना ला सका, और वो नतीजे जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबे जो रिपेंटेंस ना करा सका, और वो रिपेंटेंस जो तौबा ना करा सके, और वो तौबा जो इंसान से रुजू ना करा सके, और वो रुजू जो इंकलाब ना पैदा कर सका, और वो इंकलाब जो उसमें एक इंफियाल ना पैदा कर सका, और वो इंफियाल जो उसके अंदर फिर इल्म की तस्हीह नहीं कर सका। ऐसे इल्म को तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने सिर्फ हिफज कर लिया है किताबों को, ये गधे हैं जिन्हें सिर्फ इल्म हिफज कर लिया। तो हम कब आपको इंडोर्स नहीं करते कि आप अमली मैदानों के शेर हैं, मगर जब तुझे वो रिफत अता हो अल्लाह की तरफ से, सदियों से उस सकाफत का इनकार ना करें। हुनर को पेश करने के लिए एक तहजीब होती है, एक इबारत होती है, एक ताबीर होती है। वो ताबीर का हुस्न इज द आर्ट ऑफ पैकेजिंग एंड प्रेजेंटिंग योर स्किल। यू नीड टू मास्टर दैट। बट कमिंग बैक फ्रॉम द टैंजेंट आई टुक, ये है सफर जिसका एक पार्ट है टेक्निकल, सीखें, टका के सीखें। वो इल्म नहीं किया जिसके लिए हिजरत ना करनी पड़ेगी, वो इल्म नहीं किया जिसके लिए सफर ना करना पड़ेगा, वो इल्म नहीं किया जिसके लिए वो आजिज़ी इख्तियार ना की जाए, वो इल्म नहीं किया जिसके लिए उस्ताद की मार ना खाई जाए, वो इल्म नहीं किया जिसके लिए धुतकार ना मिले इंसान को, अफकार ना मिले इंसान को, वो इल्म नहीं किया जिसके लिए इनकार ना मिले इंसान को, वो जिंदगी किया जिस पे तरकीदों के बाप ना गरम किए गए हों, वो जिंदगी क्या जिसके ऊपर तहकीर और हिक़्द और हसद के बाप गरम ना किए गए। सो इट्स फाइन अगर दुनिया खिलाफ है आपके, इट्स फाइन इफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। बर्बादियां नहीं करेगा तो आबादियां कैसे करेगा दुनिया के अंदर। सो इट्स ओके टू डिस्ट्रॉय समथिंग। मगर ये सफर है, ये लंबा सफर है, बेतूली ज़मान। इमाम शाफी says it's a long walk and it's a lonely walk. When Mandela got out of the jail, so Nelson Mandela he talks about
20 سال کی اپنی 20 سال کی اس کو جیل کاٹی. اس نے اپنے فلسفے کے لیے 20 سال جیل کاٹی. ہم نے رقم کیا ہے آپ کی دھرتی پہ آج جو ملا وہ علم نہیں کیا جسے جیل نصیب نہ ہو. پہلے فکری جیلوں سے نکلتا ہے پھر وہ، اور پھر یہ معاشرتی جیلوں سے نکلتا ہے. تبھی تو وہ ایک فکر بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، سگنیچر بن جاتا ہے، ٹرانزٹ پوائنٹ بن جاتا ہے، ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے. اجازت ہے آگے آ سکتا ہوں میں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ کسی کو بھائی مولوی نے آگے اپنا ہی میدان گرم دکھا ہے. So when Nelson Mandela was there and 20 years for his vision, 20 سال جیل کاٹے. بیوی بھائی تحریک چلاتی رہی. It was a hard struggle. And when he تو بہرحال تو اس کا اپنی کور ویلیو پہ اختلاف ہو گیا اپنی وائف سے جیل سے چھٹنے کے بعد. کور ویلیوز وہ ہوتی ہیں کسی آرگنائزیشن کی، کسی تنظیم کی، کسی جماعت کی، کسی فلسفے کی، جو کبھی نہیں چینج ہو سکتی. کور ویلیوز پہ کمپرومائز ہو گیا اس کا مطلب ہے بندہ بک گیا آگے سے، ہی از لاسٹ اٹ. کور ویلیوز پہ کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ پہلے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. عقیدہ پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، نظریہ پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، بعد میں تحریک کھڑی کی جاتی ہے، بعد میں جنگی میدان میں آتا ہے آدمی. تو اس کی بیوی نے اس کی سکسیسفل ٹائم کے اوپر کہا ناؤ اٹس ٹائم ٹو بیش دا وائٹ گائز، ناؤ از دا ٹائم ٹو بیش دا وائٹ گائز. تو اس نے کہا تجھے 20 سال تک میری تیرے کور ویلیو کا اختلاف ہے، میں کالوں کو گوروں کے اوپر برتری نہیں برابری دلوانا چاہتا تھا، تیرا میرا کور ویلیو کا اختلاف ہے. سو شی لیفٹ ہم، شی لیفٹ ہم. تالی اس پر نہیں اگلے نقطے پہ بچنی چاہیے. تو اینڈ میں مینڈیلا جو نا از واکنگ ان دا فیلڈ. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں وہ جیل میں بند تھا نا تو مجھے جیلر کہتا تھا کہ he wasn't even allowed to touch anyone. The South African government took away the sense of touch away from him. وہ چھو بھی نہیں سکتا تھا اپنی فیملی کو. تو اس کا جیلر کہتا تھا کہ کاش تجھے سزائے موت دے دی جاتی تو وہ اچھی تھی نیلسن، کاش تم مر جاتا تو اچھا تھا، اس عذاب سے نہ گزرتا. تجھے روز مرتے ہوئے دیکھ کے میری روح کام جاتی، میرا بھروسہ اٹھ جاتا ہے انسانیت پہ. تو مینڈیلا while going when he did it and when he was there، اور وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے یو ایس کو ایک لیٹر لکھا ایک جنگ کے اوپر and it was a very hard knock on the US government. تو اس ٹائم پر the US minds were saying جواب دیں ہم اس کو. تو the chief think tank of the US government said یہ اتنی ایکسیلنس پہ پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو چھیڑے گا نا تیری پوری وار انجسٹیفائڈ ہو جائے گی، اس کو ہاتھ نہ ڈالیں. یہ اتنی کاٹ چکا ہوا ہے، یہ اتنی مار کھا چکا ہوا ہے، اسے پنگا نہ لیں. ڈونٹ میس وتھ دس گائے بیکاز اس کا ورڈکٹ مارکیٹ کے نارمز ہلا دے گا آگے سے. اس کا فتویٰ مارکیٹ کے پوری اسٹیٹسٹکس بدل سکتا ہے. یہ اتنی کاٹا ہوا آدمی، یہی سو پار ایکسیلنس. تو اس ٹائم پر ایٹ دیٹ ٹائم جب نیلسن اکیلا جب ہی فنشڈ ود ہز ورک نا تو وہ ایک فیلڈ میں جاتا ہوا ایک ورڈ کہتا ہے which I started out with. It's a lonely walk. It's a lonely walk. Nelson says, and every great man on this planet says, لیڈر اپنے مائنڈ میں ایک لیول پر ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے. اس کی کور لائلز بھی اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. مبارک ہو تجھے وہ تنہائی اگر کوئی تجھے سمجھ نہیں سکتا. مبارک ہو اگر تجھے دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا. Hats off to my people if they are in that thing. اگر لوگ تجھے سمجھ نہیں سکتے مبارک ہو تجھے یہ قیادتیں امامتیں نصیب ہوں. تو گلے کرنا بند کر دے میرے بھائی، میری بیٹیاں، میری بچیاں قوم کی بیٹھی ہیں، گلے کرنا بند کریں. It's part and learn to live with this word. It's part of the package. It's part of the package to be alone. اس لیے تو کہتے ہیں the hardest walk you take, the most meaningful walk you take, and the most resourceful walk you take. زندگی کے سب سے گہرے سفر، سب سے یادگار سفر اور سب سے ریسورسفل سفر تنہائی میں کیے جاتے ہیں. لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ. تو کیا ہوا؟
تو کیا ہوا اگر آج ان گیتوں کو سماعت نصیب نہیں ہوئی؟ تو کیا ہوا آج تیرے آئیڈیا کو مارکیٹ نصیب نہیں ہوئی؟ تو کیا ہوا اگر بادشاہوں کو ان کی رعایا نہ ملی، رعایا کو ان کے امام نہ ملے، سمندروں کو وہ امواج نہ ملے، معاشرے کو وہ رواج نہ ملے؟ کیا ہوا اگر گھر والے تجھے قبول نہ کر سکے، تیرا اپنا آپ تجھے قبول نہ کر سکا، تیرا اپنا آپ؟ کیا ہوا اگر زندگی شک اور یقین کی وادیوں کے بیچ میں ہی لڑتی رہی؟ کیا ہوا اگر وہ نظریات یتیم ہو گئے؟ وہ نہ ہوتا تو یہ عشق کمال تک کیسے پہنچتا جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ ہو جاتا اگر وہ خط پڑھ لیے جاتے تو یہ خطوط یہ سیاہیاں کیسے سفید ہوتی؟ اگر وہ خط پڑھ لیے جاتے تو سلام ہے ان خطوں کو جو پھاڑ دیے گئے، سلام ہے ان دہلیزوں کو جنہوں نے دھتکار دیے گئے، سلام ہے ان اماموں کو، سلام ہے ان قائدین کو جنہیں وہ سماعت، وہ بازار نصیب نہیں ہوا۔ بٹ دا واک از ہارڈ اینڈ دا واک از لونلی۔ اس لیے اس مقام تک جو سنو بال ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، جہاں ایسے وائرل ہوتی ہیں چیزیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے اٹس اے کوانٹیٹیو اسٹرگل ان دا بگننگ، اٹس ناٹ اے کوالٹیٹیو اسٹرگل ان دا بگننگ۔ اسٹاپ چیزنگ کوالٹی ان دا بگننگ، مائی سویٹ چلڈرن آف دا نیشن۔ اسٹاپ کمنگ فار دا پار ایکسلنس اسٹینڈرڈز ان دا بگننگ۔ شروع میں دھکا ہوتا ہے، دھکا، بڑا خطرناک دھکا ہوتا ہے شروع میں، and it's not organized. When I was struggling in my life and when I made a vision، جب میں نے ایک نظریہ بنایا، کسی نے مجھے کہا عاطف you are a horrible planner، you are a horrible planner، کیونکہ میں وہ کتابی پلس مائنسز میں فٹ ان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سوچ اتنی بڑی تھی، نہ انڈسٹریلائز مارکیٹ تھی، نہ سپلائی تھی، نہ ڈیمانڈ تھی، نہ کوئی اس کا پڑھنے والا تھا۔ because my vision was کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں گیا، مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں گیا، بیچ میں بیٹھ کے دبا کے بونگیاں ماری ہیں سب نے۔ ایوری ہیز ٹیکن اے بگ نیش آؤٹ آف دس، اور پاکستان ہیز سفرڈ کیونکہ اتنی بڑی کنسٹرکٹیو دنیا، اتنی بڑی فلسافیکل دنیا سے نہیں جڑی تھی، اور اتنی بڑی تھیوریٹیکل دنیا، اتنی بڑی فلسافیکل دنیا، کنسٹرکٹیو دنیا سے نہیں جڑی تھی، تو گیپ بہت تھا۔ اور صرف دلیل کا گیپ نہیں تھا، کلچر کا گیپ تھا۔ وہ یہاں پر چوڑے ہیں، وہ وہاں پر چوڑے ہیں۔ کیسے بناتا ہے اس کو؟ کیسے برج کرتا؟ کیسے جسر بنتا؟ روایت درایت کے اندر ثقافت کے اندر۔ It was hard۔ تو اس وقت تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے آج یہ ورک شاپس کی ہیں، اسکل سیکھے ہیں، چاہے امیزون پہ سیکھے ہیں، یا ای بے پہ کام کرنا سیکھا ہے، یا ڈیجیٹل ای کامرس کے پارٹ بنے ہیں، یا گرافک ڈیزائننگ کا کام کیا ہے۔ I opened a graphic house 12 years back، اور NCA کے سب سے منجے ہوئے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے مجھے یہ اڈوب اور السٹریٹر کی گیم سکھائی تھی۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا اس ٹائم، تو میں نے ایک ٹیزر بنانا تھا اپنے ایک اسلامک کورس کا۔ اس وقت میں اتنا یہ کارپوریٹ اور اتنا اسٹریٹجیکل اور اتنا ماڈرنسٹک حلقوں میں کنٹمپریری ایجوکیشن سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ ہوتا ہے، سیکھا، it was hard، مگر سیکھا۔ یہ دنیا کو امتزاج ملانا ہی یہ تو مشکل ترین ویژن ہے۔ دو دنیاؤں کو ساتھ لانا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بوتھی۔ سب سے کلاس کا جملہ جو آپ کو ملے گا نا، تباہ کرنے والا، بوتھی دیکھیے تو اپنی۔ دنیا کا عظیم ترین جملہ، بندے کو مارنا ہو 9/11 کی گولی نہیں چاہیے، بوتھی دیکھی تو گورا بڑا کلچرڈ ہے۔ دا وائٹ مین پرووز ٹو بی ویری کلچرڈ، ویری سیزنڈ۔ تو اس نے کہا if you are pointing one finger at someone, there are 3 fingers pointing۔ سر جی اگر آپ ایک انگلی کا نقد کریں نا 3 آپ کے، ساڈے پنجابی نا پھر 3 کٹ کے پھر بوتھی دیکھ جا کے اپنی جگہ، پھر بوتھی۔ تو یہ تو تنقیدیں، تو اتنا مشکل ویژن، اگر عالم بنا
اور ٹریڈیشنلی چلا جاتا مدرسوں میں, تو it was easy for me. ہم نے شادی ہی ایک عالم کی بیٹی سے کر لی, خون کون ہاتھ ڈالتا ساٹھے ہوتے. ہم نے شادی ایک مولوی کی بیٹی سے کر لی. انقلاب تو اسٹارٹ ہی شادیوں سے ہوتا ہے. اور اگر ماڈرنسٹک حلقوں میں پڑھانا ہوتا تو وہ بھی پینٹس تھا. اے یو فو شو. That wasn't hard. Putting up a British accent, you know. I could have done that. وإني أستطيع أن أتكلم في اللغة العربية هذا سهل ما في مشکل حبیبی. یہ بھی مسئلہ نہیں تھا. اصل جنگ تھی میں دونوں دنیاؤں کا ساتھ لاتا. The blend of bringing the Islamic sciences in the corporate world, the blend of bringing the Islamic perspective and jurisprudence in the art of war, the blend of taking the derivatives out of the Islamic Sharia, al-istinbat min al-Sharia, to the strategical world. برٹش پلٹونیم کا ایک بڑا چودھری بیٹھا ہوا ایک جگہ پر, بڑی کمپنی برٹش پلٹونیم. ہم فقیر غریب درویش مدرسے کی دال کھانے والا آدمی. تو اس محفل میں بیٹھ کے I said, sir, HRM کا ایک اصول اگر ہم آپ کو دیں فرام دا شریعہ, ریکروٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے, تو سر آپ ہمیں موقع دیں گے تھوڑا سا کسی بڑے فورم پہ آنے کا, ٹو پریزنٹ دا وائلڈ کارڈ انٹری. تھوڑا ہمارا والا بھی کچھ 1400 سالوں سے کچھ کام کر کے گئے ہیں دنیا میں ہمارے والے بھی. تو ہی واز ٹیلنگ می, شیخ صاحب رہن دیں, ضرورت کیا, اللہ اللہ کرے نا بیٹھ کے. HRM is not your field. ریٹینشن ریکروٹمنٹ لیڈنگ آپ شیخ صاحب آپ وہ پڑھائیں نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, teach that. I said, no sir, Islam has claimed many faculties in the world. In fact, it never left anything. تھوڑا سا سر غریب فقیر, ٹھیک ہے آج ہمارا علم کا ڈنکا نہیں ہے, کافی ہیوی کنڈمنیشن ہے ہمارے والوں پر, فائن, بٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج سر, موقع دیں گے. کہہ رہا شیخ صاحب ایسا کون سا کام آپ لائیں گے جو گورے نے نہیں کیا ہوگا. I told him, چلیں سر تھوڑا سا ماضی کا ریفرنس دیکھیں تو ہم سے ہی لیا ہوا ہے, اور بات ہے ہم عشق کے مونیومنٹ بنا رہے تھے تاج محل میں, وہ ذرا آگے نکل گئے, تو سو واٹس دی بگ ڈیل, تھوڑا موقع تو دینا سر. So he was like, شیخ صاحب human resource management from the Sharia perspective, what are you talking about? میں کہا سر جب آپ کا ویسٹرن ہیمسفیئر ڈسکورڈ نہیں تھا نا سر, تب راج کیا آپ نے دنیا کے اوپر. اسکل سیٹ تو تھا ہی تھا, مائنڈ سیٹ تھا سر, مائنڈ سیٹ. It was the mindset that matters at that time. انہوں نے کہا بولیں. He said, Ana, Allah says in Quran, جب یعقوب علیہ السلام کی بیٹیوں نے, شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہائر کرنا تھا at that time. So he said the word, بیٹی نے کہا ہمیں موسیٰ کو رکھ لینا چاہیے, اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ, the best service sector, the best service industry should be given to the one القوی الامین. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اس میں قوت بھی ہے, اس میں امانت بھی ہے. So honesty with strength, physiological and spiritual, is the prerequisite of hiring an employee. He was like, wow, hard job. تو اصل انقلاب اور اصل تحریک گرے میں ہوتی ہے, گرے میں. ہم نہیں کہتے کہ سیاہ اور سفید کے اندر انقلاب. So if you want to achieve that power excellence in your field, you have to go in the gray, جو ڈسکورڈ نہیں ہوتی, جو کانکرڈ فیلڈز نہیں ہوتی, جہاں سیرتیں شاید مشکل سے ملے, استاد مشکل سے ملے, افکار مشکل سے ملے, آرام مشکل سے ملے, جہاں لوگ فائز ہی نہیں ملیں گی آپ کو. یہ مشکل ڈومینز ہوتی ہے, لیکن منو سلوا بھی وہی نازل ہوگا آپ کے اوپر. منو سلوا بھی آپ پر انہی زونز پہ نازل ہوگا جس پہ چلا نہیں ہوتا کوئی, لیکن دم چاہیے. دم چاہیے ان فیلڈز کے اندر جہاں گھبراہٹیں ہوں گے, جہاں شکوک ہوں گے, شبہات ہوں گے.
सर्टेनिटी का पर्सपेक्टिव नहीं होगा जहां पर, डिजायर्स जो होंगी वो कैरी होंगी। टेक द ईज, आसान रास्ता लें, आसान जहद पे चलें, कन्वीनियंसेस ले लें, कंफर्ट जोन्स ले लें, वो ले लें जो सब कर रहे हैं, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके टू जेल इनटू द सिस्टम, बट द बेस्ट थिंग इज व्हेन यू वॉक दैट पाथ जहां कोई होता नहीं। तो जिन्होंने इस फील्ड को भी चूज किया है बंदा पूरा है और घबराहटें हैं, सपोर्ट नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वेलकम टू द क्लब वेलकम टू द क्लब स्वीट हार्ट्स, वेलकम टू द क्लब। हम स्वागत करते हैं आपका हमारी दुनिया के अंदर जहां सपोर्ट नहीं होगी। तो इट्स ऑल फाइन, बट दिस वॉक इज हार्ड, और इस स्किल सेट को वहां तक पहुंचाने में माइंड सेट चाहिए। और माइंड सेट की जो दो बड़ी चीजें हैं, द टू मेजर आर्टिकल्स ऑफ योर माइंड, जो वहां तक आपको लेके जाएगा जब ये कायनात आपको रिस्पॉन्ड करेगी, उसी पर मैंने आज इख्तिताम करना है। जब आपकी मार्केट आपको रिस्पॉन्ड करेगी, जब आपका क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करेगा, जब आपकी सप्लाई एंड डिमांड आपको रिस्पॉन्ड करेगी, you need two things, the two major articles. जब मैथमेटिकल डिस्क्रिपेंसी के बावजूद भी निकल जाए, जब डेफिशिएंसीज के बावजूद भी इंकलाब दम नहीं तोड़ेगा, जब गुनाहों के बावजूद भी, इरफान की किल्लत में भी, फुरकान की किल्लत में भी, बुरहान की किल्लत में भी अल्लाह बारहवां का रास्ता रोकेगा। यू नीड टू टेक केयर ऑफ 2-3 थिंग्स, क्योंकि मैथमेटिकल फिजियोलॉजिकल अलॉगरिथम्स के तो आप माहिर हो चुके होंगे ना, रिपीटेडली करके। मतलब कितनी ही तकरारें और रेपिटेशंस थी जो नहीं बन सकी वहां तक, कितने ही उलूम और फनून थे जो नहीं पहुंच सके वहां तक, वो नहीं पहुंच सकते। कितने ही ज़ाहिरी हुस्न थे यालमुन ज़ाहिरा मिनल हयातिद दुनिया, वो नहीं पहुंच सकते वहां तक। कितना ही फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो नहीं पहुंच सकता वहां तक, कितना ही ज़ाहिरी हुस्न है जो नहीं पहुंच सकता वहां तक, कितने ही जिस्म है जो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये है एक रूहानी जंग। द पर्सपेक्टिव इज द डिवाइन एलॉगरिथम्स, द डिवाइन लॉजिक, द डिवाइन मैथ्स। उसको माइनस करके थक जाएंगे आप, थक जाएगा ये जिस्म एक दिन, थक जाएंगी ये उंगलियां उन टाइपराइटर्स और उन कीबोर्ड्स के ऊपर, थक जाएगा ये दिमाग है। वो जो चीज इंसान को पहुंचाती है ना वहां तक, रूह है, इट्स द रूह, अला वहियल क़ल्ब व इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, देयर इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फ्लैश इन योर बॉडी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज इज़ा सलहत, दिल का वो हिस्सा, इज इट राइचियस, इज इट स्किल्ड, प्रॉपर्ली नर्चर्ड, अगर उसका तज़किया और मुहासबा उस जिस्म के हिस्से का हुआ होगा, सलहल जसदु कुल्लु, द बॉडी विल फंक्शन फाइन, नो मैल फंक्शन, नो चैप्टर 11 फाइड। व इज़ा फसदत, एंड इफ दैट इज फासिद, फसदल जसदु कुल्लु, यू आर गोइंग टू फाइल चैप्टर 11। जिस्म परफॉर्म नहीं कर सकता, सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता अगर सिस्टम के अंदर से भी वो चीज। नबी साहब ने फरमाया विद एन आर्टिकल ऑफ वेरिटी, अला वही क़ल्ब, इट्स द हार्ट। सो इट्स द हार्ट दैट यू नीड टू फोकस ऑन। जिन्होंने दुनिया को आफताब को शमाएं दिखाई है ना, जिन्होंने आफताब को शमाएं, जिन्होंने आफताब को एक आफताब बन के दिखाया, जिन्होंने खुद एक अबर बन के साया बने हैं वो फलसफों के ऊपर, जो खुद एक कलाम बन गए, जुजियात और कुलियात का रब्त बन गए, उन्होंने दिल पे काम किया, वर्क ऑन द माइंड, द हार्ट, सोच। जिस्म नहीं पहुंच सकता, थक जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे आपको ड्रॉप द बॉल ब्रदर,
Just drop it down. ہم تیرے ویژن کے ساتھ اب چل نہیں سکتے. کچھ لوگ حسد کر جائیں گے آپ کی طرف. ساتھ کے لائرز ہوں گے جو نہیں چل سکے. پڑھ گئے, جسم نہیں چل سکتا, تھک جائے گا جسم. 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے the Sahaba started asking, we need to punch them back. If we've had enough of these guys messing with us. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, no. ہولڈ. کیسے ہولڈ کرے گا؟ کیسے ہولڈ کرے گا؟ مارکیٹ میں وہ وائرلٹی آنے کے لیے, وہ ویڈیو وائرل ہونے کے لیے, وہ گگ کو اوپر آنے کے لیے, اس پروفائل کو وہ ریٹنگز ملنے کے لیے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اندر حرام سے بچنے کے لیے, حلال طریقے سے ریویوز بڑھانے کے لیے. کیسے کرے گا؟ How are you going to do it? So it's not the physics. It is the physics. ہم منکر نہیں ہیں اس کے. عقل ہے, اونٹ باندھیں, سیکھیں علم جتنا سیکھیں. What matters in the end, in the middle, in the beginning is the heart. یہ کلیجے کے اندر یہ روح, یہ میٹر کرتی ہے. تو ادھر آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جیت آپ کی ہوگی. نہیں ہوئی نا, ہمارے پاس نہیں آئیے گا, کیونکہ ہم منفیت سنتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ کو وہی طرز دیں گے. ہمارے ساتھ بھی منفیت ہوئی ہوگی, قانون وہی سکھایا جائے گا ترقی اور انقلاب کا اور ایکچولائزیشن کا جو ہمیشہ سے کائنات میں رہا. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. ہم ایک عام سی سوچ کو امام بنا دیتے ہیں, ایک عام سے فلسفے کو قیام بنا دیتے ہیں. ہم اس کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں, لیڈرشپ دیتے ہیں اس کو. وہ فیلڈ کے سگنیچر ہوتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. آج مارکیٹ کا ریٹ ہم طے کریں گے. کیسے پہنچتا ہے؟ بڑی باتیں, یہ بڑے لوگوں کی باتیں. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس دور میں ایگزسٹ کرتے تھے جب پرشین امپائر اپنے عروج پہ تھا. آرکیٹیکچرل عروج تھا پرشین امپائر کا, وارفیئر کا عروج تھا پرشین امپائر کا, جغرافیکلی بہت عروج تھا پرشین امپائر کا. پولیٹیکل سائنسز کے ماہر تھے اس ٹائم پر. روم یہاں کھڑا تھا اپنے کولوسلز کے ساتھ, گریک میتھولوجیز کھڑی, یونانی فلسفے کا راج چل رہا ہے پوری دنیا میں. وہ ہال سے یہاں تک آنے کے اندر ہی بندے کو ختم کر دیا کرتے تھے. اتنی چودراہٹیں تھیں ان کا ڈریس کوڈ اور ان کے ڈریس کلچروں کے اندر اتنی بدماشی تھی کہ ملنے سے پہلے تک ہی بندہ ختم ہو جاتا تھا اپنے افکار اور اپنا بدن لیے جو آیا تھا. یہاں مصری کھڑے ہیں. اللہ نے یہ ویلیوز جو آج آپ کی دھرتی پہ رقم کر کے جا رہا ہے قوم کا یہ خادم اور نوکر, اللہ نے ان 3 بڑی سپر پاوروں کو وہ نہیں دیا. اللہ نے اس انٹیپڈ مارکیٹ کو دیا اپنا فائنل مشن, فائنل میسج, جو سٹارٹ اپ ہونا تھا. پھر سے آپ کی بھی کمپنی کا سٹارٹ اپ ہے, ہمارے بھی نبی کا سٹارٹ اپ تھا. ریوائول تھا اس پرانی آرگنائزیشن کا جو آدم علیہ السلام سے چلی تھی. If I talk in the corporate terms, انٹیپ مارکیٹ جسے کانکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, انہیں چوز کیا اللہ نے. You know why? You know why? Because یہ کھانا بدوش تھا, معین نہیں تھا. انہوں نے ادھر ادھر مختلف ٹرینز کے اندر فکری سفر کیے ہوتے ہیں. ان کے اس لیے تو وہ انقلاب ہی کیا جسے وطن نصیب ہو جائے, وہ تحریک ہی کیا جسے وطن نصیب ہو جائے, وہ محنت ہی کیا جسے گھر نصیب ہو جائے. وہ مقید ہی نہیں ہو سکتا because it has to wander into different areas to reach that point where the snowball effects come. جب آپ نہیں چلاتے the cosmology respond, وہیں تک تو رگڑنا ہے آپ نے اپنی محنت کو. اس کے 2 بڑے اصول ہیں, 2 major things جو پہنچائے گی آپ کو وہاں. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, قیادتیں نصیب ہو گئیں ان کو جنہیں رفاقتیں نصیب نہ ہوئی. When they did 2 things in this world, لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
صبر، صبر اپنے نفس کے خلاف، نفس کی گلاٹیوں کے خلاف، خوف، امید، محبت اور ایموشنل انٹیلیجنس کی چھلانگوں کے بیچ میں صبر، گھر والوں کی تنقیدوں پہ صبر، گھر والی کی تنقیدوں پہ صبر اور گھر والے کی تنقیدوں پر صبر۔ صبر جب ایک استاد اپنے شاگرد میں نظریہ اتار ہی نہیں سکتا، صبر جب مل ہی نہیں رہا کچھ انسان اور انسان سوچ رہا ہے آسمان کے دروازے بھی بند ہیں دنیا کے، صبر ٹو ہولڈ بیک، جہاں کرنے کا محل نہیں ہے وہاں نہیں کرنے کا صبر، جہاں توقف ہے وہاں تجرہ کرنے، وہاں جہاں خاموشیاں ہیں وہاں خاموشیاں اپنانے کا صبر، 4 جملے ہیں 8 نہیں بولنے کا صبر، ہولڈنگ بیک، وضع الشیء علی موضعہ، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place، یہ وضع قطع سیکھنے کا صبر، غلطیاں کرنے کا صبر اور پھر غلطیوں کے اوپر اصلاح کرنے کا صبر۔ سر جھکا ہے، دل ٹوٹے ہیں، کمر چھلی ہے، ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، پھر اٹھنے کا صبر، پھر چلنے کا صبر، پھر پڑھنے کا صبر۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، در بدر ہونے کا صبر، پھر ملنے کا صبر۔ اور دوسری چیز ہے جس پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، یقین، خین بیت، یقین، سرٹنٹی، یقین۔ پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے بنے گے، یقین۔ وہ وقت آ جائے گا ایک دن، یہ یقین، اللہ میرے لیے وہ راستے ہموار کرے گا، یہ یقین، اللہ مارکیٹ کے اندر ہمارا وہ نام پیدا کرے گا، یہ یقین، اللہ وہ بازو دے گا ایک دن، یہ یقین۔ That thing spiritually that convinces Allah، اللہ دے دیتا ہے، میں پہلے بتا دوں آپ سے، دینے پہ آئے نا تو کتے کی پانی پلانے والی کو بھی دے دیتا ہے، اگر جو اس کے کریکٹر میں دے دیتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ میں میتھس کے تھرو نہیں دیتا، میں پہلے بتا، میتھس کے تھرو نہیں دیتا، میتھس کی ناٹ گیٹ، بٹ میتھس اس نے ایک ریفرنس رکھا ہے، ٹھیک ہے، محنت کر، دیتا اپنی مرضی سے، مگر وہ کیا چیز ہے یہی ہماری کھوج تھی، وہ دیتا کیوں اور کیسے دیتا ہے؟ دیتا ہے، He gives you، ہو جائے گا، یہ $1 ٹریلین اکانومی کی بات نہیں، یہ سب ہو جاتی ہے، مگر how do you invite that mercy should be the actual struggle of a Pakistani and a Muslim man, and even if a non-Muslim is sitting here۔ دیتا کیسے ہے؟ دینے پہ آئے 99 قتل والے کو دے دیا، پتہ نہیں کیا تھا اس کے سینے میں، اللہ نے کہا جان دو، لیٹ اٹ گو، معاف کیا۔ اور نہیں دینے پہ آئے، بڑے بڑوں کو نہیں دیتا اللہ۔ تو if you want that miracle to come in your maths، if you want that miracle to come in your، اگر آپ وہ معجزے چاہتے ہیں اپنی ریاست کے اندر، آپ وہ معجزے چاہتے ہیں اپنی سیاست کے اندر، آپ وہ معجزے چاہتے ہیں اپنی اس تحریک کے اندر، آپ وہ معجزے چاہتے ہیں اپنی اس انڈسٹری کے اندر، صبر، صبر وہ ہیوملٹی ہے جو اللہ کو لاتی ہے بندے کے پاس۔ اتنے اے آئی روبوٹکس کے دور کے اندر مرد مومن آج بھی لگا ہوا ہے، اسٹل ورکنگ، آئی ایم ڈن، آئی ایم فنشڈ، آئی ایم گوئنگ، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، جا رہا ہوں، میں سمجھ گیا تھا وہ آگے۔ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری ہماری تھیں، جو قوم کو تھوڑا بہت کم علمی میں دیا وہ قوم ہی کا تھا۔ ایک شعر رقم کر کے جاتا ہوں آپ کے ہاں، آپ کی اس کانفرنس کی تحریک کو۔ فرسٹ آف آل جزاکم اللہ خیر اینڈ تھینک یو فار دا مینجمنٹ، کہ آپ نے ہم جیسے ایک کم علم لائق آدمی کو موقع دیا یہاں آنے کا، ویری ہمبل آف می ٹو ایکسیپٹ، تھینک یو۔ یہ آدمی بھی اس کو یہاں تک ایک دن میں نہیں لایا ہوگا، تو آئی نو سید دانش، رائٹ، ارسلان شاہ over here. Well, hats off to you for pulling off such a big show, sir. May Allah give you further more success in this world. I know it happened. So if somebody didn't tap your back, قوم کا یہ بیٹا آپ کو آج دیتا ہے، hats off to you. شاباش، you've done a great job. Thank you so much, sir. اللہ اپنا قبول کرے اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیر۔ میں شعر سنا کے جاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ آگ ہی کرب
वफा आगे ही कर्ब, वफा, सबर, तमन्ना, एहसास तेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे. थैंक यू सर. Excuse me, sir. Can you please come up on the stage for a minute? I would like to call upon the stage Syed Arsalan Ali Shah. Please welcome. Syed Arsalan Ali Shah, please come up on the stage to present this souvenir Souvenir पेश करेंगे. to our very own Sheikh Atif. In a huge round of applause. को पाकिस्तान में आम करना ये ख्वाब मेरा तो साथ जिसमें है बेदम 18 घंटे स्टिल बैठे अपना काम करे दुनिया में अब तक में पाकिस्तान का नाम करे अब रुकना नहीं है दुनिया के भी आगे Connected Pakistan Conference 2021. करो छोड़ो हिम्मत नहीं अब ना ही छोड़ो हो जो है खौफ दिल में फ्यूचर का उसको अब बोलो को गाड़ी चली तक की पार्क में पर स्पीड अब इसको जो अनपढ़ दूं मैं सको पे अब उनको है सिखाना टेक्नोलॉजी को तो पूरे पाकिस्तान Thank you so much, sir. Thank you so much, Arslan bhai.